السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے قائد اعظم کی زندگی کے 5 انٹرسٹنگ واقعات کے بارے میں۔ وہ تمام لوگ جو قائد اعظم کو قریب سے جانتے تھے وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی محض لوگوں کو ہنسانے کی خاطر مذاق نہیں کیا۔ وہ خود پر بہت قابو رکھنے والے انسان تھے اور کبھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ ایک چیز جسے وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ وقت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اتنے احتیاط سے استعمال کیا جیسا وہ چاہتے تھے۔ وقت کی پابندی، اپنے اپوائنٹمنٹ کا خیال رکھنا اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا ان کی دوسری فطرت تھی۔ قائد اعظم ایک بار بمبئی ہائی کورٹ کی فل بینچ کے سامنے ایک اپیل پر بحث کر رہے تھے۔ وہ سارا دن بحث کرتے رہے۔ کام کا وقت شام 5 بجے تک تھا۔ ججز نے پوچھا، جناب جناح، آپ کو اپنی بات ختم کرنے میں مزید کتنا وقت اور درکار ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا، مائی لارڈ، مشکل سے 15 منٹ۔ پھر سینئر جج نے کہا، کیا آپ آج کچھ منٹ زیادہ جاری رکھ کر اپنا خطاب ختم کر سکتے ہیں؟ عام طور پر جب ہائی کورٹ کا جج ایسا کہتا ہے تو کوئی وکیل انکار نہیں کرتا، لیکن محمد علی جناح کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ مائی لارڈ، میں ایسا کرنا پسند کرتا، لیکن میرے پاس ایک بہت اہم اپوائنٹمنٹ ہے جو مجھے اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ چیف جسٹس کے بائیں جانب بیٹھے ہوئے سب سے جونیئر جج نے ہلکے سے کہا کہ کیس اسی دن ختم کر دیا جائے۔ پھر سینئر جج نے کہا، یہ سب ٹھیک ہے مسٹر جناح، ہمارے پاس بھی اپوائنٹمنٹس ہیں، لیکن ہم اسے آج ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ فیصلہ پیر کو سنایا جا سکے۔ اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اس عظیم وکیل کی طرف سے جواب آیا، مائی لارڈز، آپ کی لارڈشپ اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں اپنی ملاقاتیں رکھتا ہوں، انہیں ختم نہیں کرتا۔ تینوں ججز، انگلش مین، سب کے چہرے پہلے سے زیادہ سرخ ہو گئے۔ وہ سب ہڑبڑا کر اٹھے۔ انہیں دیکھ کر سب لوگ بھی اٹھ گئے اور وکلا مکمل طور پر جھک گئے۔ جج صرف سر ہلاتے نظر آئے۔ یہ خیال تھا کہ وکیل جس نے جناح کو ہدایت کی تھی اس نے محسوس کیا کہ اس سے کیس کے نتیجے پر اثر پڑ سکتا ہے، لیکن اگلی صبح ججز بہت اچھے موڈ میں نظر آئے۔ مسٹر جناح پیشے میں بالکل اعلیٰ تھے، اس لیے فطری طور پر بہت سے وکلا نے پوری کوشش کی کہ محمد علی جناح کے ساتھ کام کرنے کی اجازت مل جائے، لیکن بہت کم وکیل ان کے ساتھ کام کر سکے۔ انڈین ایکسپریس کے اس وقت کے ایڈیٹر مسٹر فرینک موریس نے ایک بار لکھا، انہیں عدالت کے کمرے میں دیکھیں جب وہ اپنے کیس کی بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت کم وکلا ہی زیادہ توجہ دینے والی آڈینس کو بات منوا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اپنا مقدمہ پیش کرنے میں ان سے زیادہ ماہر نہیں ہے۔ کم سے کم محنت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نتیجہ حاصل کرنا فنکاری کی پہچان ہے۔ تو مسٹر جناح اپنے فن میں ایک فنکار ہیں۔ ان کا انداز کمال کا ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو عدالت کے کمرے میں ایک ماحول بن جاتا ہے۔ جونیئر اپنی گردنیں آگے کرتے ہیں تاکہ ان کی ہر حرکتوں کی پیروی کر سکیں۔ ایک بار ایک انتہائی قریبی دوست جس کی درخواست محمد علی جناح رد نہیں کر سکتے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ آئے، جو انگلینڈ سے مکمل بیرسٹر بن کر واپس آیا تھا۔ اس نے کہا، جناح، برائے کرم میرے بیٹے کو اپنے چیمبر میں لے جائیں اور اسے اچھا وکیل بنائیں۔ جناح نے کہا، بے شک ہاں، میرے چیمبر میں کام کرنے کے لیے آپ کے بیٹے کو اجازت ہے۔ میں اسے ہر ممکن تعلیم دوں گا، لیکن میں اپنی ذہانت اس تک نہیں پہنچا سکتا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مزید کہا، اسے اپنی خوبصورتی خود بنانا چاہیے۔ یہ بات نوجوان بیرسٹر کے دل میں اتر گئی اور اس نے بریف اور قانون پر اتنی محنت کی کہ ایک دن وہ بھی بہت بڑا وکیل بن گیا، لیکن جب بھی وہ مسٹر جناح کی قد کے قریب نہیں پہنچ پایا تھا۔ یہ تقریباً 1936 کی بات ہے کہ قائد اعظم کراچی آئے اور ایک انتہائی اہم کیس میں سندھ کے چیف کورٹ میں پیش ہوئے اور کراچی کے 3 وکلا ان کے خلاف پیش ہوئے۔ انہوں نے بہت پہلے ایک وکیل کے طور پر نام بنا لیا تھا اور سیاست میں بھی وہ ایک مشہور شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ نتیجتاً وکلا، طلباء اور سیاستدانوں پر مشتمل کمرہ عدالت میں اتنا رش تھا کہ کمرہ عدالت پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ کسی بھی شور کو روکنے کے لیے کمرہ عدالت کے داخلی دروازے کو بند کرنا پڑا تاکہ عدالتی کام موقع کی مناسبت سے وقار کے ساتھ چل سکے، لیکن ہر گھنٹے کے آخر میں دروازے کھولنے کا حکم دیا گیا تاکہ جو لوگ باہر جانا یا اندر آنا چاہتے ہیں وہ ایسا کر سکیں۔ 12 بجے جب دروازہ پہلی بار کھلا تو رش کا ایسا شور تھا کہ لگا تھا کہ جج صاحبان اپنا صبر کھو بیٹھیں گے۔ مائی لارڈز، جنہوں نے بہت پیاری سریلی آواز میں کہا، یہ میرے مداح ہیں، برائے مہربانی برا مت مانیے، مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے حسد نہیں کریں گے۔ ججز کے چہروں پر مسکراہٹ کی چمک تھی اور وہ اس عظیم آدمی کی باتوں سے مقناطیسی طور پر دلکش دکھائی دیتے تھے۔ دروازہ کھلا رہا
اور قائد اعظم نے مجمع کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اپنے بائیں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا کہ وہ انہیں خاموش دیکھنا چاہتے ہیں۔ پورے ماحول میں خاموشی ایسے ہو گئی جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ قائد اعظم طالب علموں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ انہیں محنت سے مطالعہ کرنے کی تلقین کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے بغیر سب اندھیرا ہے، تعلیم کی روشنی تلاش کرو۔ بالخصوص علی گڑھ کے مسلم طلبہ سے ان کا سب سے زیادہ لگاؤ تھا۔ وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں کافی بار وزٹ بھی کرتے۔ در حقیقت اپنی وصیت میں انہوں نے اپنے کروڑوں روپے کی جائیداد کی تمام باقیات علی گڑھ یونیورسٹی، سندھ مدرسہ اور اسلامیہ کالج پشاور کو بانٹنے کے لیے چھوڑ دیں۔ ایک موقع پر علی گڑھ میں دن بھر کی محنت اور لوگوں سے ملنے کے بعد جب وہ پرسکون موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا کہ ایک طالب علم محمد نعمان نقل کرنے کا بہت اچھا فنکار تھا۔ قائد اعظم کو بتایا گیا کہ یہ طالب علم ان کی اس حد تک نقل کر سکتا ہے کہ اگر بند آنکھوں سے سن لیا جائے تو قائد اعظم سمجھیں گے کہ وہ خود ہی بول رہے ہیں۔ قائد اعظم نے فوراً اس طالب علم کو اپنے پاس طلب کیا۔ طالب علم نے خود کو تیار کرنے کے لیے 10 منٹ کا وقت مانگا۔ 10 منٹ کے بعد طالب علم گہرے سرمئی شیروانی میں ملبوس، جنا کیپ اور قائد اعظم کی طرح ایک مونوکل پہن کر ان کے سامنے آیا۔ بلا شبہ وہ قائد اعظم جیسا نظر نہیں آ سکتا تھا، لیکن مجموعی طور پر شکل کچھ ایسی ہی تھی۔ پھر طالب علم نے ایک خیالی آڈینس سے خطاب کیا۔ آواز، الفاظ، اشارے، چہرے پر نظر، سب کچھ قائد اعظم جیسا دکھائی دیتا تھا۔ در حقیقت اگر وہ بغیر دیکھے پردے کے پیچھے بولتا تو وہ آڈینس اسے قائد اعظم ہی مان لیتی۔ قائد اعظم اس کارکردگی سے بہت خوش تھے، لیکن جب اس کا نقل اتارنا ختم ہوا تو قائد اعظم نے اپنی ٹوپی اور مونوکل اتار کر طالب علم کو پیش کرتے ہوئے کہا، اب یہ بالکل اصل ہو جائے گا۔ جولائی 1948 میں MAH اصفہانی زیارت گئے، جہاں قائد اعظم شدید بیمار تھے۔ انہوں نے قائد اعظم سے التجا کی کہ وہ مکمل آرام کریں، کیونکہ ان کی زندگی سب سے قیمتی ہے۔ قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے لڑکے، ایک وقت تھا جب تقسیم کے فوراً بعد اور 1948 تک مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ پاکستان زندہ رہے گا یا نہیں۔ ہماری ان سے علیحدگی کے فوراً بعد ہندوستان نے بہت سے غیر متوقع اور خوفناک طریقے استعمال کیے ہیں، لیکن ہم اس سے گزر گئے اور کچھ بھی ہمیں دوبارہ اتنا پریشان نہیں کرے گا۔ مجھے اب کوئی فکر نہیں ہے۔ لوگ آئیں گے اور لوگ جائیں گے، لیکن پاکستان واقعی مضبوطی سے قائم ہے اور اللہ کے فضل سے ہمیشہ قائم رہے گا۔ اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط، جنہیں کی زندگی کے 3 ایسے اہم سبق ہیں جنہیں پاکستانی قوم کو اپنانا چاہیے، جب ہی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔